السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے جو ہمیں اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے اور پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا ہے۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ مزید براہ کرم ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا ہے، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا ہے، تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا سے ہمیں سارے مخلوق کی الوہیت پن کی، حاجت روائی پن کی، ربوبیت پن کا انکار کرنا ہے، نفی کرنا ہے۔ الہ سے ہمیں اقرار کرنا ہے، اس بات کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی حاجت روائی پن کا، الوہیت پن کا، ربوبیت پن کا اقرار کرنا ہے۔ تو الہ کیا ہے؟ الہ کے معنی ہے معبود۔ معبود کے لفظی معنی ہے عبادتوں کو لینے والا، عبادتوں کے لائق۔ معبود کے اصطلاحی معنی کیا ہے؟ حاجت روا، یعنی ساری حاجتوں کو پوری کرنے والا۔ تو معبود کو کیسے جانیں گے ہم؟ معبود کو ہم اس 4 اعتبار سے جانیں گے: ذات، صفات، افعال، آثار۔ اس 4 اعتبار کو ہم کہتے ہیں اعتبارات الہ۔ تو ذات میں معبود خدم ہونا، خود سے قائم ہونا، صفات میں کامل ہونا، از ازل تا ابد تک نقص اور زوال سے پاک ہونا، افعال میں قوت والا ہونا، اور آثار میں مالک ہونا، یعنی سارے جہاں کا مالک۔ تو اس 4 اعتبار سے ہمیں معبود کی پہچان کرنا ہے۔ تو اس 4 اعتبار سے ہمیں معبود کی پہچان کرنا ہے، اور اس 4 اعتبار سے معبود صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کامل ہے، خود سے قائم ہے، اللہ تعالیٰ ہی قوت والے، اللہ تعالیٰ ہی سارے جہاں کے مالک ہیں۔ تو ہم اعتبارات الہ میں ذات، صفات، افعال، آثار کو ہم سمجھ رہے ہیں۔ آثار میں توحید ہماری کیا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود بے ذات ہے۔ ہمیں جاننا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اللہ تعالیٰ کو معبود بے ذات جاننا ہے ہمیں۔ آثار میں ہماری توحید یہ ہونی چاہیے، اور اگر ہم کسی غیر کو معبود بے ذات جان رہے ہیں تو ہم شرک کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہی معبود بے ذات ہے، اللہ تعالیٰ ہی مالک بے ذات ہے۔ ہم محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے، اور ہمارے پاس جو ہے وہ امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ غنی ہے اور ہم فقیر ہیں۔ اگر یہ ہم جان لیں گے تو اللہ تعالیٰ کو ہم مالک سمجھیں گے اور اپنے آپ کو فقیر سمجھیں گے، محتاج سمجھیں گے، اور ہمارے پاس جو چیزیں اسے امانت سمجھیں گے، اور کسی سے ہم امید نہیں رکھیں گے، کیونکہ یقین ہمارا صرف اور صرف اللہ پر ہوتا ہے، بھروسہ صرف اور صرف ہم اللہ تعالیٰ پر ہی کرتے ہیں۔ اور ہمیں یہ بھی غور کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے، یہ سمجھ رہے یا نہیں۔ ہم اپنے آپ کو اگر مالک سمجھ رہے ہیں کسی چیز کا تو ہم تکبر کر رہے ہیں، اور اگر ہم وہی کسی چیز کا مالک کسی اور کو سمجھ رہے تو ہم اس سے حسد رکھ رہے ہیں۔ تو ان سب چیزوں سے بھی ہمیں بچنا ہے۔ اگر ہمارے دل میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق ہو جاتی ہے، ایمان جب آ جاتا ہے، تو ہم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو مالک سمجھتے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو محتاج سمجھتے، فقیر سمجھتے، اور ہمارے پاس جو چیزیں امانت ہے، ایسے یقین آ جاتا ہے۔ تو آج ہم توکل کو سمجھتے، توکل کی حقیقت کو سمجھتے ہیں۔ توکل کیا ہے؟ توکل دل کی حالتوں میں سے ایک حالت ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، توکل دل کی ایک کیفیت ہے۔ دل کی ایک حالتوں میں سے ایک حالت کا نام توکل ہے۔ توکل ظاہر ہونے والی چیز نہیں ہے۔ توکل کیا ہے؟ ظاہر ہونے والی چیز نہیں ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، توکل ایک دل کی کیفیت ہے، دل کی حالتوں میں سے ایک حالت کا نام توکل ہے۔ تو توکل جو چیز ہے وہ ظاہر نہیں ہوتی ہے،
اب ہم ہوا کو محسوس کر سکتے ہیں. ظاہر نہیں ہے وہ ہوا، ہم دیکھ نہیں سکتے اس کو، لیکن ہم محسوس کر سکتے ہیں. ہوا کے ذریعے سے ہم آکسیجن لے سکتے ہیں. تو ویسے ہی توکل ظاہر ہونے والی چیز نہیں ہے، وہ ایک دل کی حالت ہے. تو دل کی ایک حالت ہوتی ہے، اس کا نام توکل ہے. اردو ترجمہ یہ ہے کہ اللہ پر بھروسہ. دل سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد رکھنا. اللہ تعالیٰ کی ذات پر جو اعتماد ہے، وہ اعتماد کی کیفیت کا نام توکل ہے. توکل کیا ہے؟ اعتماد. کس پر رکھنا؟ صرف اور صرف اللہ کی ذات پر. دل سے یقین رکھنا اللہ تعالیٰ پر، اللہ ہی مالک ہے بول کر، یہ اعتماد رکھنا. اب اعتماد کو سمجھنے کے لیے، توکل کو سمجھنے کے لیے ایک واقعہ رکھتی ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے حضرت حاجرہ علیہ السلام کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، جو کہ ابھی شیر خور ہے، جہاں پر خانہ کعبہ بھی موجود ہے، وہاں پر اس ٹائم پر کوئی زندگی نہیں تھی، کوئی جانور نہیں تھا، نہ پرندہ تھا، زندگی کا نام نہیں تھا. اس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ دیں. جہاں پر زندگی کی کوئی نوشو نما نہیں ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا اپنے زوجہ اور شہزادے کو چھوڑ دیں. آپ انہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ اپنی زوجہ کو زوجہ کے ہاتھ میں مشخیزہ دیے اور کھجور دیے کچھ. اب آپ جانے لگے تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے آپ کا دامن پکڑ لیا. اے اللہ کے نبی، حضرت حاجرہ علیہ السلام فرماتے ہیں، اے اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام، سچ بتائیے کہ یہ آپ ہمیں اپنے مرضی سے چھوڑ رہے ہیں یا اللہ کے حکم سے چھوڑ رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میں اللہ کے حکم سے چھوڑ رہا ہوں. اب دیکھیے حضرت حاجرہ علیہ السلام کا اعتماد. حضرت حاجرہ علیہ السلام نے کہا آپ اللہ کے حکم سے چھوڑ رہے ہیں. انہوں نے آپ کا دامن چھوڑ دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دامن. جب حضرت حاجرہ علیہ السلام نے سنا کہ یہ اللہ کے حکم سے چھوڑ رہے ہیں، انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دامن چھوڑ دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام شوہر ہے، اللہ کے نبی ہے، خلیل اللہ ہے. انہوں نے کہا آپ اللہ کی مرضی سے ہے ہم یہاں، تو پھر آپ کی بھی حاجت نہیں ہے، اللہ کافی ہے ہمارے لیے. دیکھیے حضرت حاجرہ علیہ السلام کا اعتماد اللہ تعالیٰ پر. جہاں زندگی کا نام و نشان نہیں تھا، جہاں جانور نہیں تھے، نہ پرندہ تھا، وہاں پر اس جنگل میں، خانہ کعبہ کے پاس جنگل میں، وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے حضرت حاجرہ علیہ السلام کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ دیے تھے. تو جب حضرت حاجرہ علیہ السلام نے یہ سنا کہ اللہ کے حکم سے، تو ان کا اعتماد ان کا جو یقین تھا، جو حضرت حاجرہ علیہ السلام کی جو ادا تھی، اور وہ اعتماد اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا، اور جو انہوں نے پہاڑ پر دوڑ کر ادھر سے ادھر، اس پہاڑ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی بتائی. ویسے تو بہت سارے پہاڑ ہیں دنیا میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ کو اللہ تعالیٰ کی نشانی بتائی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو حضرت حاجرہ علیہ السلام کی وہ ادا، جس پہاڑ پر وہ دوڑے، اس پہاڑ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی بتائی ہے. اور یہ پہاڑ ایسی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انبیاء علیہ السلام اس پہاڑ پر دوڑے، اور قیامت تک ولی قطب دوڑتے رہیں گے. اور حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی دوڑیے. تو بات یہ ہے کہ جہاں اعتماد ہوتا ہے صرف اللہ کی ذات پر، جب یہ یقین آ جاتا ہے اللہ ہی مالک ہے، تو ہمیں کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی. اور جہاں زندگی نہیں ہوتی ہے، وہاں سے اللہ تعالیٰ زندگی
شروع کرواتا ہے، وہاں زندگی کی جا سکتی ہے۔ جب ایمان آ جاتا ہے تو اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ اب دیکھیے کیسا بھروسہ ہونا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیمار ہو گئے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کیمیا سعادت میں توکل کے چیپٹر میں آپ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیمار ہو گئے، طبیب مشورہ کرے کہ آپ یہ دوائی کھائیے، آپ کھا لیں، ٹھیک ہو جائیں گے آپ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے اللہ پر بھروسہ ہے، میں دوائی نہیں کھاؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اب دوائی نہیں کھا رہے، بیماری اور بڑھتے جا رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی، اے موسیٰ علیہ السلام مجھے اپنی عزت کی قسم، جب تک آپ دوا نہیں کھاؤ گے میں شفا نہیں دوں گا۔ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام دوا کھائے، آپ دوا پر بھروسہ مت کریے، میں شفا دوں گا، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دوا کھائے اور شفا ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی، اے موسیٰ علیہ السلام کیا آپ یہ گمان کر رہے تھے کہ اپنے توکل سے میری حکمت کو بدل دو گے؟ آپ بتائیے اس دوا میں شفا ہے وہ کس نے رکھی ہے؟ اس دوا میں شفا ہم نے رکھی ہے۔ آپ دوا کھا کر شفا پر نظر رکھیں، آپ دوا کھا کر شفا پر نظر رکھیں۔ یہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے فرما رہے کہ بات یہ سمجھ میں آئی کہ ہمیں کوشش کرنا ہے، محنت کرنا ہے، کام کرنا ہے، لیکن بھروسہ کام پر نہیں کرنا ہے، نہ محنت پر کرنا ہے، نہ کوشش پر کرنا ہے، بلکہ بھروسہ صرف اور صرف اللہ کی ذات پر کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے، وہ اسباب بنا بھی سکتے اور مٹا بھی سکتے ہیں۔ تو ہمیں اپنی کوشش کرنا ہے، لیکن بھروسہ صرف اور صرف اللہ کی ذات پر کرنا ہے، اللہ ہی مالک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے اللہ کے بندو بیمار ہو گئے دوا کھاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی بیماری پیدا نہیں کی ہے جس کی دوا نہ ہو سوائے موت کے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی بیماری پیدا نہیں کی ہے جس کی دوا نہ ہو سوائے موت کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس بیماری کو پیدا کیا اس کی دوا بھی ہے، لیکن ہمیں بیمار ہوئے دوا کھانا ہے، لیکن دوا پر بھروسہ نہیں کرنا ہے بلکہ شفا پر بھروسہ کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی شفا دینے والے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسباب کو چھوڑ دینا توکل نہیں ہے، اسباب کو اختیار کرنا لیکن اس پر بھروسہ نہیں کرنا۔ دیکھیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ توکل یہ نہیں ہے کہ اسباب کو چھوڑ دینا، اسباب کو چھوڑنا نہیں ہے، محنت کرنا ہے، ہمیں کام کرنا ہے، لیکن اسباب پر بھروسہ نہیں کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو بندہ باہر نکلتا ہے پھر اس نے دعا پڑھی بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، جیسے ہی دعا پڑھتا ہے حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اسے بشارت دی جاتی ہے کہ تجھے ہدایت دی گئی، تیری کیفیت کی گئی اور تجھے بچا لیا گیا۔ جیسے ہی بندہ دعا پڑھتا ہے شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیے جب ہم باہر نکلتے ہیں اور دعا پڑھتے کہ یہ یقین سے کہ اللہ مالک ہے، ہماری حفاظت کرے گا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اسے بشارت دی جاتی ہے کہ تجھے ہدایت دی گئی ہے، تیری کیفیت کی گئی ہے اور تجھے بچا لیا گیا۔ اور جیسا ہی یہ بندہ یہ دعا پڑھتا ہے شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں ماننا ہے، جاننا ہے، دیکھنا ہے۔ ہم یہ تبھی کریں گے جب ہمارے اندر کامل ایمان آ جائے گا، اور کامل ایمان تبھی آتا ہے جب ہمارا دل پاک صاف ہوتا ہے۔ تو ہمیں پہلے دل کو پاک صاف کرنا ہے، دل کی جو بیماریاں ہوتی ہیں اس سے پاک صاف کر کے ہمیں ماننا ہے، جاننا ہے، پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال فرماتے ہیں، دیکھیے جو بادام ہے، بادام کے نا 2 چھلکے ہوتے ہیں اور 2 مغز ہوتے ہیں۔
ایک بادام کا سخت چھلکا ہوتا ہے، لکڑی کا جو ہوتا بولتے ہیں نا، سخت چھلکا ہوتا ہے، اس میں اصلی بادام ہوتا ہے، اور بادام سے بادام کا تیل بنتا ہے۔ تو بادام کا سخت حصہ ہو گیا بادام، اس میں سے پھر اس کے اوپر اس کے اندر بادام اور بادام کا مغز، اور مغز کا مغز یعنی بادام کا تیل۔ مطلب کہ بات یہ سمجھ میں آئی کہ اسلام، ایمان اور احسان، اسلام میں جو چیزیں ہیں وہ حفاظت ہے، وہ بادام کا سخت حصہ، سخت کور یعنی سخت چھلکا۔ اصل مغز جو ہے وہ کیا ہے؟ ایمان ہے، اور مغز کا مغز یعنی احسان ہے۔ اسلام، ایمان اور احسان، پہلے مانیں گے، جانیں گے، اس کے بعد دیکھیں گے۔ اسلام میں ہم مانیں گے تو حفاظت ہوگی ہماری، پھر ہم ایمان کی طرف بڑھیں گے، پھر ایمان کو جب جان لیں گے، یقین آ جائے گا جب، تو ہم دیکھیں گے۔ کیا دیکھیں گے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پن کو، الوہیت پن کو دیکھیں گے کہ ہماری کن کن چیزوں سے اللہ تعالیٰ پرورش کر رہے ہیں، ہمیں کیسا پال رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ساری امت بتائی، آخر تک کتنی امت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں نے کثرت دیکھی میری امت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ خوش ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے باری تعالیٰ، میں خوش ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت سے 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جنہیں میں بنا حساب کتاب کے جنت میں داخل کروں گا۔ سبحان اللہ۔ دوسری روایت میں آتا ہے، ہر 1000 کے ساتھ 70,000 پھر اور ہوں گے۔ تو دیکھیے، اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں، امت کی کثرت دکھا کر پوچھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ خوش ہیں؟ پھر فرماتے ہیں، آپ کی امت میں سے 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جنہیں بنا حساب کتاب کے جنت میں داخل کریں گے۔ اور وہ لوگ کون ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے عرض کرتے ہیں، یہ سب صحابہ اکرام یہ سب سن کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو بتا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ منتر پر بھروسہ کرنے والے نہیں ہوں گے، وہ فال پر بھروسہ کرنے والے نہیں ہوں گے، وہ داغ پر بھروسہ کرنے والے نہیں ہوں گے۔ آپ فرماتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو صرف اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہوں گے۔ یہ سب سن کر حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دعا فرمائیے میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ، عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان میں شامل فرمائیں۔ پھر دوسرے صحابی اٹھ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے بھی دعا فرمائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عکاشہ نے سبقت لے لیا۔ صحابہ اکرام تو جائیں گے لیکن وہ دوسروں کے لیے ہے، 70,000 دوسروں کے لیے ہے، آپ بیٹھ جائیے۔ عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں شامل ہو گئے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے 70,000 لوگوں کو بنا حساب کتاب کے جنت میں داخل کریں گے۔ اور وہ کون لوگ ہوں گے؟ جو منتر پر بھروسہ نہیں کریں گے، جو فال پر بھروسہ نہیں کریں گے، اور وہ داغ پر بھروسہ نہیں کریں گے۔ وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں بنا حساب کتاب کے داخل کریں گے۔ وہ لوگ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والے ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کی حفاظت اپنے ذمے لے لیتے ہیں، اس کے کاموں کی نگرانی فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو
وہاں سے رزق عطا کرتے ہیں جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق عطا کرتے ہیں جہاں سے وہ اس کو گمان نہیں ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ صرف اور صرف کافی ہوتے ہیں اس بندے کے لیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی آپ چھوٹے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پہ جا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے لڑکے، میں تجھے کچھ باتیں بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھ، اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے گا۔ پھر آپ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کر تو اللہ تعالیٰ کو پا لے گا، اور مانگنا ہو تو اللہ تعالیٰ سے مانگ، اگر چاہنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے مدد چاہ، اور یاد رکھنا، یہ جان لو، اگر تمام مخلوق مل کر تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو ہرگز فائدہ نہیں پہنچا سکتی، اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتی ہے جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے مقدر میں لکھا ہوگا۔ اور جان لو، یہ یقین رکھو، تمام مخلوق مل کر ارادہ کرے کہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتی، ہاں اتنا ہی نقصان پہنچا سکتی ہے جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ قلم اٹھا لیا گیا ہے، صفحے خوش ہو چکے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو ابھی چھوٹے ہیں، یاد کرنا، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، اللہ تعالیٰ کو پا لے گا، پا لینا ہے۔ مانگنا ہے تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنا، اور مدد چاہنا ہے تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ہی مدد چاہنا، اور اتنا ہی ساری مخلوق مل کر ہمیں فائدہ پہنچانا چاہتی ہے تو ہرگز فائدہ نہیں پہنچے گا جتنا، اور اتنا ہی فائدہ پہنچے گا جتنا ہمارے مقدر میں لکھا ہوگا، اور ساری مخلوق مل کر ہمیں ہماری نقصان پہنچانا چاہے گا تو اتنا ہی نقصان پہنچے گا جتنا ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ کسی کے کچھ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ جب تک اللہ نہیں چاہتا جب تک ہمیں نہیں مل سکتا، اور جب اللہ تعالیٰ چاہ لیتا ہے تو دیر نہیں ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں، اے باری تعالیٰ، آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا، آپ اس پر ایمان نہیں رکھتے، آپ اس پر بھروسہ نہیں کرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، مجھے ایمان ہے اور بھروسہ بھی ہے، مگر میں دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ میرا یقین بڑھ جائے۔ سبحان اللہ، ایمان بڑھ جائے اور بھروسہ اور بھی زیادہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرماتے ہیں، آپ 4 پرندے پا لیجئے، ان کو کھانا کھلائیے، پانی پلائیے، بڑا کیجیے، پھر ان کو ذبح کر دیجیے اور ان کا خیمہ بنائیے، ان کو پہاڑ پر رکھ دیجیے، آپ بلائیے، وہ زندہ ہو کر آ جائیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مرغ لیا، کبوتر لیا، مور لیا، گدڑ لیا، یہ 4 پرندے لیے، ان کو پالے، آپ کھلائے پلائے، بڑا کیے۔ آپ جب بڑے ہوئے تو ان کو ذبح کیا، آپ نے ان کا گوشت کا خیمہ بنایا، سارا گوشت ملا کر مطلب مکس کر اپنے سر تو اپنے پاس رکھ لیا آپ نے، اور وہ گوشت کو ملا کر خیمہ بنا کر الگ الگ پہاڑ پر رکھ دیے۔ رکھنے کے بعد اللہ کے حکم سے انہیں بلایا تو وہ گوشت ملا، پرندے بنے بنا سر کے، 4 پرندے بن گئے، اور وہ دوڑے بنا سر کے ابراہیم علیہ السلام کی طرف دوڑے، اور وہ جسم سر آپس میں جڑ گئے۔ پھر یہ پرندے دانہ کھانا شروع کیے اور اپنی بولی بولنا شروع کر دیے۔ آپ نے کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا ایمان یقین زیادہ ہو گیا۔ تو ہمیں چاہیے
کہ ہم ہمارے ایمان کی ہر روز تجدید کریں، ہم ہمارے اندر وہ یقین لائیں کہ ہمیں کوئی چیز کی فکر ہونی نہیں چاہیے، اور صرف اللہ تعالیٰ پر اعتماد رکھنا، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اور یہ یقین بٹھا لینا چاہیے ہمارے دل میں کہ اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے، ہم محتاج ہیں، ہم فقیر ہیں۔ دیکھیے، جب ایمان آ جاتا ہے بندے کے اندر، جب بندہ مان لیتا ہے، جان لیتا ہے، کامل ایمان آ جاتا ہے اس کے اندر، تو وہ دنیا سے بے رغبت ہو جاتا ہے۔ اس کو دنیا والوں سے کوئی امید نہیں رہتی ہے، اس کی امید صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں، اس کا یقین صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں، اسے کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی ہے۔ اس بندے کو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہتا ہے، اس کا توکل، اس کا اعتماد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ پر ہوتا ہے، وہ دنیا کی چیزوں پر، کاموں پر بھروسہ نہیں کرتا۔ اور جو ایمان سے مطلب بھول گیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو بھول گیا ہے، وہ دنیا کی طرف رغبت کر چکا ہے، وہ صرف اور صرف دنیا والوں کو معبود بنا لیا ہے، کاموں کو معبود بنا لیا، پیسے کو معبود بنا لیا۔ جو صرف اور صرف دنیا سے امید رکھتا ہے وہ بندہ، تو جو ایسا کرتے ہیں نا، وہ دنیا میں، آخرت میں، خبر میں نقصان اٹھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس سب چیزوں سے ہمیں بچائے۔ ہمیں ان چیزوں سے نا توبہ کرنا ہے، ہماری زندگی میں غور و فکر کرنا ہے کہ ہم بھی دنیا کو معبود بنا لیے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہے ہیں، ان کی نافرمانی کر رہے ہیں، تو ہمیں ان سے توبہ کرنا ہے، ماننا ہے، پھر جاننا ہے، ہمیں یہ یقین بٹھانا ہے کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے۔ اور اگر جب یقین آ جاتا ہے تو ہم دیکھیں گے، مشاہدہ کریں گے۔ ہم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ تعالیٰ پر جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے ویسا بھروسہ کر لو، جیسا توکل کرنے کا حق ہے ویسا توکل کر لو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس طرح رزق دیں گے جس طرح پرندوں کو رزق عطا کرتے ہیں، وہ بھوکے پیٹ صبح نکلتے ہیں، شام کو پیٹ بھر کر لوٹتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اگر ہم جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر ویسا کر لیں، اور جیسا توکل کرنے کا حق ہے ویسا توکل کر لے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں سے رزق عطا کریں گے، وہاں سے رزق دیں گے، جیسا کہ پرندوں کو رزق دیتے، وہ صبح نکلتے تو صحیح ہیں بھوکے پیٹ، لیکن شام کو پیٹ بھر کر لوٹتے ہیں۔ اب قرآن سے سمجھتے ہیں، سورہ آل عمران آیت 159، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اے پیغمبر، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان کے حق میں نرم دل ہو۔ دیکھیے، سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے کہ اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی امت کے حق میں نرم دل ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں، اور اگر تم سخت مزاج اور سخت دل ہوتے تو لوگ تمہارے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے۔ دیکھیے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے سخت مزاج کے ہوتے، نعوذ باللہ سخت دل ہوتے، تو سارے لوگ وہاں ان کے پاس سے بھاگ جاتے۔ آگے فرماتے، تو ان کو معاف کرو اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت مانگو اور اپنے کاموں میں ان سے مشورہ کیا کرو۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ معاف کر دینا، ان سے کچھ بھی غلطی ہو معاف کر دینا، اور ان کے لیے دعا کرنا، مجھ سے بھی کہنا کہ انہیں معاف کر دو، اور آپ بھی معاف کر دینا۔ اور آپ جو کوئی کام ہے، مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جو کوئی کام ہے ان سے آپ مشورہ کریے۔ پھر آگے فرماتے، پھر جب کسی کام کا مصمم عزم کر لو تو اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک اللہ بھروسہ رکھنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ دیکھیے، پھر فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کسی کام کا اگر تم نے ارادہ کر لیا ہے تو پورا بھروسہ رکھو، کس پر؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا بھروسہ رکھو، اور اللہ تعالیٰ بھروسہ رکھنے والوں کو محبت کرتا ہے۔ سورہ الحج آیت 78،
بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ۔ اور اللہ کی راہ میں خوب کوشش کرو جیسا کہ کوشش کرنے کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ کی راہ میں میرے راستے میں پوری کوشش کرو جیسا کوشش کرنے کا حق ہے۔ پھر آگے فرماتے اس نے تم کو برگزیدہ کیا، تم پر دین کا احکام میں کسی قسم کی تنگی نہیں دی۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، دین کا انتظام کیا ہمارے لیے، اور دین میں ہمیں کسی قسم کی تنگی نہیں دی اللہ تعالیٰ نے۔ پھر آگے فرماتے اس نے تمہارے لیے تمہارے باپ ابراہیم کے دین پسند کیا، اسی نے اگلی کتابوں میں تمہارا نام مسلمان رکھا اور اس قرآن میں بھی وہی نام رکھا۔ دیکھیے جو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے دین کو پسند کیے اور اگلی کتاب میں ہمارا نام مسلمانوں میں شامل کیا، اور قرآن میں بھی ہمیں ہمارا نام شامل کیا وہی۔ پھر آگے فرماتے تاکہ رسول تم پر گواہ ہو، تم لوگوں پر گواہ ہو، تو نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، اللہ ہی کو مضبوط پکڑے رہو۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم لوگ گواہی دینا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، اور اللہ تعالیٰ کی جو رسی ہے اسے مضبوط پکڑے رہنا، اس راستے پر سے نہیں بھٹکنا۔ وہی آگے فرماتے وہی تمہارا کارساز ہے، کیا ہی اچھا کارساز ہے اور کیا ہی اچھا مددگار ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہمارے کارساز ہے، مددگار ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ہماری مدد نہیں کر سکتا۔ سورہ التغابن آیت 13 ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ایسا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ ایسی ذات ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور ایمان والے جو ہوتے ہیں انہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں۔ جو دنیا والوں پر بھروسہ کرتے ہیں وہ نقصان میں رہتے ہیں۔ تو ہمیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمہ صرف پڑھنا نہیں ہے، زبان سے اقرار بھی کرنا ہے، دل میں ہمارے تصدیق کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ ہی پر اعتماد رکھنا ہے۔ حضور غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غافلوں کی صحبت چھوڑو، صالحین کی صحبت اختیار کرو۔ غافل تمہیں غفلت میں لے کر جائیں گے، صالحین تمہیں اللہ کی پہچان کریں گے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے حضور غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں غافلوں کی، جو غافل ہے، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں نا، ان کی صحبت چھوڑ دو، صالحین کی صحبت اختیار کرو۔ یہ تمہیں بتائیں گے کہ نفس کیسا پاک کرتے، دل کیسا پاک کرتے، اور اللہ تعالیٰ کی راہ پر لے کر جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی پہچان کریں گے صالحین، اور غافل لوگ تمہیں غفلت میں لے کر جائیں گے، یعنی گناہ کروائیں گے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کروائیں گے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال فرماتے ہیں کہ ایک بندہ حلوہ کھا رہا ہے، سارے لوگ بیٹھے ہیں دستر پر، اور وہ بندہ حلوے کو ہلاتے ہوئے کہہ رہا ہے یہ تو نجاست کی طرح ہے۔ وہ پورا ڈیفائن کر رہا تھا، اس کو نجاست بنا دیا اس حلوے کو، وہ بندہ خالی زبان سے بول کر نہ ان لوگوں کو گھما دیا۔ اب لوگ نا حلوہ کھائیں گے، لیکن کراہیت سے نا لوگ حلوہ نہیں کھائے۔ اس بندے نے جھوٹ بولا اور لوگ مان لیے اس کو، نہ اس کو جانے ہیں نہ اس کو دیکھے ہیں۔ کہ بات یہ ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے کہ آج ہمارا بھی یہی حال ہے، لوگوں دنیا والوں کی جو بات ہے نا اس پر بھروسہ کر لیتے ہیں، ہم ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، جھوٹی باتوں میں آ جاتے ہیں، ہم نہ اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں نہ دیکھنے کی کوشش کرتے۔ تو ایسے چیزوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہمیں۔ اور تو آج ہم توکل کو سمجھیں، اللہ تعالیٰ مالک ہے، یہ توکل کیسے آنا چاہیے ہمیں، کہ توکل کیا ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ توکل دل کی حالتوں میں سے ایک حالت کا نام توکل ہے۔ دل سے
اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اعتماد کرنا چاہیے، اعتماد کرنا چاہیے. اور اس اعتماد کی کیفیت کا نام کیا ہے؟ توکل ہے. اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے، یہ یقین آنا چاہیے. ہمیں اسباب کو نہیں چھوڑنا چاہیے. ہمیں محنت کرنا ہے، کام کرنا ہے، کوشش کرنا ہے، لیکن کوشش پہ، کام پر، اسباب پر بھروسہ نہیں کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنا ہے. کوشش کر کے، کام کر کے اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنا ہے. اسباب اگر ہم معبود بنا لیں گے اسباب کو تو ہم شرک کر رہے ہیں. تو اسباب کو معبود نہیں بنانا ہے. ہمیں اسباب کو نہیں چھوڑنا ہے، بلکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنا ہے. ہمیں کوشش کرنا ہے، کام کرنا ہے، محنت کرنا ہے. اللہ تعالیٰ پر دل سے اعتماد رکھنا ہے، یقین رکھنا ہے، بھروسہ کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، ان کے صدقے سے ہم سب کو جو ہم سیکھ رہے ہیں عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائیں، اور حدیث نبوی پر عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائیں. آمین ثم آمین. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.